بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں وہ مہینہ نصیب ہوا ہے جس میں خصوصی طور پہ رحمتوں کا نزول ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، مخصوص دعاؤں کا اور مخصوص نمازوں کا مہینہ ہے کہ جو عام طور کے اوپر ادا نہیں کی جاتی ہیں. ہم کو ان تمام چیزوں کی طرف پوری توجہ رکھنی چاہیے اور اس موجودہ ماحول میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ذرا ذرا سے بہانے ڈھونڈ کر نہ ماہ مبارک کی اہمیت کو مٹائیں اور نہ روزے کی اہمیت سے غافل ہوں. روزہ ان لوگوں کے لیے ساقط ہوتا ہے کہ جن کے لیے مشقت کا سبب ہو، بیماری کا سبب بن جائے، یا اور جو شرعی عذر بتائے گئے ہیں، سفر وغیرہ. تو اس بنا کے اوپر ہم ان چیزوں کو بہانہ نہ بنائیں. اگر ہم محفوظ ہیں تو صرف اپنی حفاظت کر کے گھروں کے اندر صحیح اس عبادت کو انجام دیتے رہیں. اس مہینے کے لیے ایک خاص پیغام یہ دیا جا سکتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس مرض سے، اس بلا سے بچنے کے لیے اجتماعات سے بچنا ضروری ہے. مسجدوں میں جا کے عبادت کرنا یہ اجر و ثواب کا باعث سنت ہے، لیکن جان بچانا واجب ہے. ہم اجتماعات سے پرہیز اس لیے بھی کریں کہ جان کا تحفظ واجب ہے، اور قانون شکنی یہ خود ہمارے لیے خطرے کا باعث ہے. حکومت سے ٹکراؤ کی ضرورت نہیں ہے. حکومت نے ہماری حفاظت کے لیے جو قانون بنائے ہیں ان کا تحفظ ضروری ہے. اور اسی ضمن میں یہ بھی عرض کر دوں کہ عزیزان گرامی قدر، اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرانے کی بڑی اہمیت بتائی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارے نبی نے یہاں تک کہا کہ اگر ایک خرما یا ایک گھونٹ پانی سے بھی کسی کا افطار کرائے تو اس کے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے جائیں گے. اور بھی اجر کا وعدہ تفصیل سے موجود ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ چونکہ اس وقت اجتماعات نہیں ہو سکتے ہیں، ہم لوگوں کو مدعو نہیں کر سکتے، ہم کسی کی دعوت کے اوپر کسی کے یہاں جا نہیں سکتے ہیں، تو کم از کم اس ارادے سے کہ روزہ داروں تک، غریبوں تک ہماری امداد پہنچ جائے. یوں بھی صدقہ دینا اس مہینے میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اگر ہم اسی عنوان سے لوگوں تک کسی وسیلے سے کھانا پانی پہنچا دیں، کھانے پینے کا سامان پہنچا دیں، تو وہ بھی انشاءاللہ روزہ داروں کے لیے افطار کا جو اجر ہے وہ اس اجر سے محرومی نہیں ہوگی انشاءاللہ.
نیت خالص ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے خود روزے کی نیت، اگر آدمی صحت کی غرض سے روزہ رکھنا چاہے گا تو وہ روزہ صحیح نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھے گا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے، تو وہ روزہ کہا جائے گا۔ روزے کی تفصیلات تو بہت کچھ ہیں، میں اس مختصر سے پیغام میں صرف 2 ہی باتیں عرض کرنا چاہتا تھا۔ ایک تو یہ کہ ہمیں موقع مل گیا ہے کہ اس تنہائی میں ہم کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں، دعاؤں میں، تلاوتوں میں اپنا وقت صرف کریں، اور غنیمت سمجھے اس اعتبار سے کہ ہمیں اپنی دیگر مصروفیات سے موقع مل گیا ہے کہ ہم تنہائی میں اس وقت کو اللہ کی خوشنودی کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کریں اور اپنی عبادتوں کو انجام دیتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد